الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والحادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے توحید اور رسالت اور کتاب اللہ کی حقانیت کو دلائل سے ثابت فرمایا گیا۔ اب حق تعالیٰ کی خاص نعمتوں اور عجیب عجیب قدرتوں کا ذکر فرما کر سب کو ایمان کی رغبت دی جا رہی ہے، کیونکہ محسن کا احسان ماننا شرافت انسانی کا تقاضا ہے۔ دوسرے اس طرح کہ اب تک توحید و رسالت اور قرآن کی حقانیت کے قوی دلائل ارشاد ہوئے تھے، اور چونکہ قیامت پر ایمان لانا بھی مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے، اس لیے نہایت نفیس طریقے سے اب قیامت کو عقلی دلائل سے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ مگر سبحان اللہ، طریق بیان ایسا نرالا اور دلکش ہے کہ اس کو سن کر ہر طبقے کا انسان ماننے پر مجبور ہوگا، اور اس کے ضمن میں خالق کی ہستی کا ثبوت بھی اچھی طرح سے فرما دیا گیا۔ تفسیر کیفا تعجب دلانے کا سوال ہے، یعنی ان دلائل کے ہوتے ہوئے اے مشرکو تمہارا کفر کرنا بہت ہی عجیب بات ہے، کیونکہ جب کم درجے کے محسن کی ناشکری سخت عیب ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہر دین میں بری ہے، تو وہ رب تعالی جس کا احسان ان تمام احسانوں سے اعلیٰ ہے، اس کی نافرمانی یقیناً خلاف عقل ہے۔ تکفرون کفر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے چھپانا اور انکار کرنا، مگر یہاں انکار مراد ہے۔ باللہ کفار چند قسم کے ساتھ تھے، بعض دہریے یعنی حق تعالیٰ کے منکر، بعض خدا کی صفات اور قیامت وغیرہ کے منکر، بعض نبوت انبیاء کے منکر۔ ان تمام سے یہ خطاب ہے، کیونکہ ان میں کسی چیز کا انکار حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ حکومت کے مقرر کیے ہوئے کسی حاکم کی بغاوت حکومت کی بغاوت ہے، اور اس کے ایک فرمان کا انکار بھی سلطنت کا انکار ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اموات یا تو میت کی جمع ہے یا موت کی، جیسے قول یا قیل کی جمع اقوال ہے۔ یہ دونوں لفظ موت سے بنے ہیں، جس کے معنی یا تو بے جان ہونا یا زندہ ہو کر مردہ ہو جانا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم پہلے بے جان تھے، پھر رب نے تم کو جان بخشی۔ اگر موت کے معنی زندہ ہو کر فنا ہونا ہے تو اس حالت کو موت فرمانا مجازن ہے،
اور اگر اس سے مراد بے جان ہونا ہے تو یہ حقیقت ہے۔ اردو اور عربی دونوں زبانوں میں بے جان جسم کو مردہ بول دیتے ہیں۔ خشک زمین کو کہہ دیتے ہیں کہ زمین مردہ ہو گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا یحیی الارض بعد موتها، دوسری جگہ ارشاد ہوا بلدۃ میتۃ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تم بہت سے بے جان جسموں سے گھومتے ہوئے آئے ہو، وہ اس طرح کہ اول تم مٹی تھے، پھر دانہ بنے، پھر آٹا، پھر خون، پھر نطفہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، اتنے بے جان جسموں میں چکر لگا کر اس موجودہ شکل میں نمودار ہوئے۔ کسی نے کیا خوب شعر کہا، ہفت صد ہفتاد قالب دیدہ ام، ہم چو سبزہ بارہا روئی دا ام۔ اس شعر سے یہی مراد ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اب تک تم کو ہر اگلا جسم پہلے سے اعلیٰ ملا، دانہ مٹی سے اعلیٰ، آٹا دانے سے بہتر وغیرہ۔ اب تم کو جسم عمل کے مطابق ملے گا، تو ایسے پاکیزہ عمل کرو کہ آئندہ اچھی شکل و صورت پاؤ۔ جنتی لوگ خوبصورت انسانی شکل میں ہوں گے، دوزخی لوگ کتے گدھے کی صورت میں۔ دل کا حال چہروں پر نمودار ہوگا۔ فَأَحْيَاكُمْ، احیا حیات سے بنا ہے، جس کے معنی ہے زندگی، اور اس زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو دی جاتی ہے، چونکہ یہ زندگی پہلی موت سے ملی ہوئی ہے، اس لیے یہاں فا ارشاد فرمایا گیا ثم یمیتکم۔ اس موت سے مراد وہ موت ہے جو عمر ختم ہونے پر آئے گی، چونکہ یہ موت دنیاوی مصیبتوں سے نجات دیتی ہے اور دوسری ابدی زندگی کا وسیلہ ہے۔ حق تعالیٰ کی ساری اخروی نعمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو نعمتوں میں شمار فرمایا۔ نیز جاندار کو بے جان کرنا حق تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے، اس لیے ان دلائل میں موت کو بھی شمار فرمایا، چونکہ زندگی کے ملنے اور موت کے آنے میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں ثم ارشاد ہوا ثم یحییکم۔ یہ اس دوسری زندگی کا ذکر ہے جو موت کے بعد ملنے والی ہے، جس کے کفار منکر ہیں۔ پہلی تین حالتوں پر، یعنی پہلے بے جان، پھر زندہ ہونا، پھر مر جانا، تمام لوگ متفق تھے، لیکن اس زندگی کے منکر اس لیے پہلے ان باتوں کو بیان کر کے اب اس کا ذکر ہوا، تاکہ معلوم ہو کہ جو ذات اولاً زندہ کرنے اور موت دینے پر قادر ہے، وہ دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ اس زندگی سے یا قبر کی زندگی مراد ہے، جو سوال و جواب کے لیے ہر شخص کو دی جائے گی، یا حشر کی جو حساب و کتاب کے لیے عطا ہوگی، مگر ظاہر یہی ہے کہ اس سے زندگی قبر مراد ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا کہ مردہ دفن ہونے کے بعد لوگوں کے پیروں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اس سے تین سوال ہوتے ہیں، ایک یہ کہ تیرا رب تیرا کون، دوسرا دین تیرا کیا، تیسرا یہ کہ تو اس سبز گنبد والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیرے سامنے جلوگر ہیں کیا کہتا تھا۔ چونکہ یہ دوسری زندگی موت کے کچھ دیر کے بعد ہوتی ہے، کفن دفن وغیرہ میں دیر لگتی ہے، اس لیے یہاں بھی ثم ہی فرمایا گیا۔ اگر اس سے مراد حشر کی زندگی ہوتی تو اس کے بعد ثم نہ فرمایا جاتا، کیونکہ وہ زندگی رب کی طرف لوٹنے سے ملی ہوئی ہے۔
اور اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ پھر تم زندہ ہوگے اور پھر کچھ عرصے بعد رب کی طرف لوٹو گے، چونکہ اس زندگی اور حشر کے درمیان برزخ کا زمانہ ہے، اس لیے آگے ثم لانا صحیح ہوا۔ لہذا یہ آیت برزخی زندگی اور وہاں کے راحت و تکلیف کو بتا رہی ہے، اس لیے کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں بعض آرام سے ہیں، بعض تکلیف میں، اسی طرح برزخی زندگی یعنی قبر کی زندگی اسی طرح برزخی زندگی میں بھی ہوگا۔ خیال رہے کہ ہم کو زندگیاں 3 ملی ہیں، دنیاوی، برزخی، اخروی، مگر موت صرف ایک ہے، اسی لیے برزخی زندگی کے بعد موت کا ذکر نہ فرمایا۔ پہلے نفخہ پہلے سور پر زندوں کی موت ہوگی، جو پہلے مر چکے ہیں ان کو غشی طاری ہوگی۔ ثم الیہ ترجعون، یہ انسان کی 5ویں حالت ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم ایک حالت گزار کر اب دوسری حالت میں آئے ہو۔ تمہارے سامنے 3 میدان اور ہیں جن کو طے کرنا ہے، ایک موت، پھر قبر کی زندگی، پھر حشر میں رب کی طرف لوٹنا۔ اس کے بعد تم کو قرار ہوگا، لہذا تم کو چاہیے کہ تم ان منزلوں میں نہ پھنس جاؤ، بلکہ اپنے اصلی مقصود کا خیال رکھو اور وہاں کا انتظام رکھو۔ خلاصہ تفسیر: جب توحید و رسالت اور قرآن کی حقانیت کے مسائل سلسلہ وار ثابت ہو چکے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کفار کے شبہات کے جواب بھی دے دیے گئے، جس سے منصفین ماننے پر مجبور ہو گئے، تو اب ان ہر دھرم کافروں کے سمجھانے کے لیے جو ضد کی وجہ سے دلائل پر نظر نہیں کرتے تھے، ایک نئی دلیل بیان فرمائی گئی، کیونکہ جیسی بیماری ویسا اس کا علاج۔ ایک ہی بخار مختلف سببوں سے ہوتا ہے، دانا طبیب سبب کا خیال فرما کر علاج فرماتا ہے، لہذا پہلے دلائل سے سمجھایا گیا اور اب دوسرے طریقے سے۔ اس دلیل میں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور اس کی رحمتوں کا بھی، اور پھر انسان کی بے کسی و بے بسی کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے ایک حال میں نہ ٹھہرنے کا بھی، تاکہ یہ چاروں باتیں انسان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں، کیونکہ کفار کی نظر محسوسات تک تھی اور وہ نہ دیکھی ہوئی چیزوں کو قبول نہ کرتے تھے، اسی لیے وہ حشر اور جنت، دوزخ وغیرہ کے منکر تھے، بلکہ ان میں بعض رب کے بھی قائل نہ تھے۔ اس لیے پہلے ترتیب وار ان محسوس حالتوں کا ذکر فرمایا گیا جن کا کوئی انکار نہ کر سکتا تھا، اور پھر ان کے ذریعے ان چیزوں کو ثابت فرمایا گیا جن کے وہ منکر تھے۔ فرمایا گیا، یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ تم پہلے بے جان تھے، اور تمہیں یہ معلوم ہی ہے کہ تم اس حالت میں کہاں کہاں کی سیر کر چکے، کبھی سبزہ بن کر اگے، کبھی دانہ بن کر پسے، کبھی روٹی بن کر اپنے باپ کے معدے میں پہنچے، اور پھر وہاں سے چل کر خون بن کے نطفہ بنے، پھر رحم مادر میں آ کر بہت سے انقلاب دیکھے، پھر زندہ ہو کر نہ معلوم کتنی حالتیں تم پر گزری، بچپن، جوانی، بڑھاپا، نادانی، دانائی، کمزوری، قوت، بیماری، تندرستی، علم، جہالت، ہوش مندی، بے ہوشی، غرض کے سدھا حالتوں میں تم بدلتے رہے۔ پھر جب تمہیں موت آئی تو تم سب کچھ ہو کر کچھ نہ رہے۔ اتنی باتوں کو دیکھ کر تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اگر تم خود اپنی حالت ہی پر غور کر لو تو رب کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری حالتوں کا بدلنے والا کوئی اور ہی ہے۔ پھر جب تم پر موت و زندگی گزر چکی تو آئندہ بھی زندگی اور موت آئے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟
ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا آسان۔ جب خالق عالم تم کو ایجاد فرما چکا تو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ نیز تم کو یہ معلوم ہوا کہ تم اپنے ان حالات میں بالکل مجبور ہو، نہ تم لڑکپن اور جوانی کو جانے سے روک سکتے ہو، نہ بڑھاپے کو آنے سے۔ بڑے بڑے قدرت والے شہنشاہ جن کے نام کے دنیا میں ڈنک کے بجتے تھے، وہ نہایت بے بسی کی حالت میں یہاں سے ایسے گئے کہ ان کا نام بھی باقی نہ رہا۔ تو ایسے مجبور مسافر کو چاہیے کہ اپنے قدرت والے رب کو راضی رکھے۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ عالم کی ہر چیز بلکہ خود ہم اپنے خالق کی ذات و صفات کی کھلی ہوئی دلیل ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے کو پہچان لے گا وہ رب کو پہچان لے گا۔ دوسرے یہ کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، نہ کہ سزا و جزا کی، اسی لیے اس کو قرار نہیں۔ تیسرے یہ کہ حیات برزخ اور قبر کے سوال و جواب حق اور قرآن سے ثابت ہیں۔ چکڑالوی وغیرہ اس کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت نہیں۔ ان کا یہ قول محض جہالت پر مبنی ہے۔ ایک تو یہی آیت قبر کی زندگی بتا رہی ہے، جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ قیامت میں کفار عرض کریں گے، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، اے پروردگار تو نے ہم کو دو نئی زندگیاں بخشیں، دو موتیں بالکل ظاہر ہیں، ایک زندگی کے بعد بتاؤ دو زندگیاں کون سی ہیں؟ خیال رہے کہ دونوں زندگیاں حشر کی زندگی سے پہلے ہو چکی ہیں، کیونکہ انہیں ماضی سے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں زندگیاں ایک دنیا کی ہیں اور ایک قبر کی۔ نیز قرآن پاک میں ارشاد ہوا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی اللہ تعالی مسلمانوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہاں آخرت سے مراد قبر کی زندگی ہے، یعنی مسلمان دنیا میں مصیبت اور آرام ہر حال میں اور قبر میں نکیرین کے سوال کے وقت کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہاں آخرت سے حشر مراد نہیں، کیونکہ وہاں ایمان و کفر کا سوال نہیں ہے بلکہ اعمال کا حساب ہے۔ نیز رب فرماتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا او عشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اُدْخِلُوا آلُ فِرْعَوْنَ أَشَدُّ العذاب، یہاں یورزون میں فرعونیوں کے عذاب پہ قبر کا ذکر ہے، اور ادخلو میں قیامت کے بعد دوزخ کے عذاب کا، چونکہ برزخ میں کافر دوزخ میں نہیں پہنچے گا بلکہ دوزخ کی گرمی قبر میں آئے گی۔ اس لیے یہاں یورزون اور یہاں ادخلو فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ زندگی قبر کے متعلق بے شمار احادیث صحیحہ اور امت رسول اللہ کا اجماع ہے۔ اس کی زائد تحقیق ہمارے فتاوے میں دیکھو، اور انشاءاللہ اس تفسیر میں بھی مختلف آیتوں کے ضمن میں کچھ عرض کیا جاتا رہے گا۔ تفسیر صوفیانہ، اس جگہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم آئندہ کیسے کافر بن سکتے ہو، حالانکہ تم آدم علیہ السلام کی پشت میں بے جان ذرے تھے، پھر تم کو رب نے اس طرح زندہ فرمایا کہ ان کی پشت سے تم کو نکالا اور الستُ بربکم کا پر لطف کلام سنایا اور تمہیں اپنے خطاب کی عزت بخشی اور تم کو جواب باصواب کی توفیق بخشی کہ تم نے خوشی سے بلا کہا،
कुफ्फार की तरह बेमुरवती और खौफ से न कहा, फिर तुमको इस तरह मौत देता है कि आलम अरवाह से आलम अजसाम की तरफ मुंतकिल फरमाता है, फिर तुमको अंबिया इकराम और आसमानी किताबें भेज कर दोबारा जिंदगी बख्शता है, और फिर तुम उसी की तरफ बे इख्तियार लौट कर जाओगे। या ये खिताब अंबिया इकराम से है कि ऐ पैगंबरों, तुम मासूम होने की वजह से कभी खुदा की नेमतों का इनकार नहीं कर सकते हो, इसलिए कि तुम पहले अदम के पर्दे में थे, फिर रब ने तुमको नूर इनायत के पानी और दस्ते मोहब्बत से खमीर फरमाया, फिर उसको नूर से मुनव्वर फरमाकर जिंदगी बख्शी, फिर जमाल के मुशाहिदे से जुदा करके तुमको मौत अता फरमाई, फिर वही के नूर से मुनव्वर फरमाकर जिंदगी बख्शी, फिर जज्बात हक की कशिश से तुम रब की तरफ ही लौटोगे। या ऐ इंसानों, तुम पहले बेइल्मी की बिना पर मुर्दा थे, फिर तुम्हें अक्ल होश व इल्म देकर जिंदा किया, फिर बुढ़ापे में बेअक्ल होकर इल्म भूल कर गोया मुर्दा हो जाओगे, फिर कब्र में तुमको इल्म अक्ल देकर जिंदा फरमा देगा, फिर तुम रब की बारगाह में हाजिर होगे। इल्म रूह की जिंदगी है, जहालत रूह की मौत। मरने के बाद रूह का इल्म बल्कि हर कुव्वत बढ़ जाती है, इसलिए बुजुर्गों की अरवाह बाद मौत मदद करती हैं। एतराज, नहवी कायदे से फेल और हाल का ज़माना एक चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ तकफुरून फेल है और कुफ्फार की मौत और हयात, रब की तरफ लौटना, हाल और इन सब का ज़माना अलहदा अलहदा, क्योंकि कुफ्र तो आज हो रहा है और ये हालात या तो पहले हो चुके हैं या आइंदा होंगे, लिहाजा ये तरकीब क्यों कर सही होगी? जवाब, चूँकि ये सारे गुज़िश्ता और आइंदा वाक़ियात हक़ ताला के नज़दीक बहुत करीब करीब हुए हैं, इसलिए गोया इनका ज़माना एक ही है। क़यामत अगरचे हमको दूर मालूम होती है, मगर अल्लाह और रसूल के नज़दीक बहुत करीब। कुरान करीम फरमाता है इक़्तरबतिस्साअ, और हुजूर फरमाते हैं कि हम और क़यामत दो मिली हुई उंगलियों की तरह हैं। दूसरा एतराज़, इस आयत से मालूम हुआ कि हर शख्स के लिए दो मौतें हैं, एक दुनिया की जिंदगी से पहले, दूसरी उसके बाद। फिर कुरान से ही साबित हो रहा है कि बाज़ लोगों को 3 मौतें आई, चुनांचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 बरस तक मुर्दा रखकर जिंदा फरमाया गया। हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम की दुआ से वो बनी इसराइल दोबारा जिंदा किए गए, जो कि वबा के खौफ से शहर छोड़कर भाग गए थे और जंगल में उनको मार दिया गया था। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बनी इसराइल उनके साथ कोहे तूर पर गए थे और बिजली से मर गए थे, उन्हें जिंदा किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत से मुर्दों को जिंदा फरमाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन करीमैन को जिंदा करके ईमान दिया और हजरत जाबिर के मरे हुए बच्चों को जिंदा फरमाया, जैसा कि अहादीस में आता है। इन सब को यकीनन 3 मौतें आईं। फिर इन आयतों को किस तरह जमा किया जाए? जवाब, इस जगह इंसान की आम हालत का जिक्र हो रहा है, क्योंकि आम तौर पर 2 ही मौतें आती हैं, यानी ये कानून है, और वो खुसूसी वाक़ियात कुदरत के कानून के पाबंद हम हैं, न कि रब। हमारा कानून पर भी एतमाद है और कुदरत पर भी। ख्याल रहे कि दोबारा जिंदगी पाने वालों को दोबारा मौत तो सकरात ना होगी, फिर उनकी रूह ऐसे कब्ज की गई जैसे नींद या गशी का तारी होना, बगैर तकलीफ के। ये वाक़ियात इत्तेफाकिया हैं। इस आयत में कुफ्फार और मुशरिकीन से खिताब है और उनमें बहुत से लोग इन वाक़ियात के कायल न थे। तीसरा एतराज़, आर्यों का। अगर इंसान ने इस जिंदगी से पहले इतने जिस्मों की सैर की है, चाहिए कि आवागोन दुरुस्त हो। जवाब, इसका जवाब पहले गुजर चुका कि ये जिस्मों की तब्दीली है, ना कि रूहों की, और आवागोन रूह की तब्दीली का नाम है। ये भी ख्याल रहे कि जिस्म के असली अज्जा निहायत छोटे छोटे जर्रे हैं,
جو کہ خردبین سے بھی نظر نہیں آ سکتے، جن کو عربی میں عجب الذنب کہتے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی میں محفوظ ہیں، یہ کسی حال میں نہیں بدلتے۔ اگر کسی انسان کو شیر نے کھا لیا اور وہ پاخانہ بن کر نکل گیا، پھر اس کے اصلی اجزاء پاخانے میں باقی رہے، یہی اجزاء گیہوں، روٹی، خون اور منی میں برابر محفوظ رہتے ہیں۔ جب انسان مرنے کے بعد مٹی بن جاتا ہے تو مٹی میں بھی وہ اجزاء سلامت رہتے ہیں۔ انہی اجزاء پر قیامت کے دن اجسام بنائے جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہر حال میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جو کہ پہلے منی یا گوشت کا لوتھڑا یا بچہ وغیرہ تھا۔ وہی کہنا اس لیے ہے کہ اس کے اصلی اجزاء محفوظ ہیں۔ آواگون والوں کے نزدیک دوسرا جسم پہلے جسم کا بالکل غیر ہوتا ہے، اور اسلام میں وہ پہلا ہی جسم ہوتا ہے، صرف صورت بدل جاتی ہے۔ لہذا اس مسئلے کو آواگون سے کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا اعتراض چکڑالویوں کا، جو لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے، مثلا جلا دیے جاتے ہیں یا ان کو شیر وغیرہ کھا جاتا ہے، اس سے حساب قبر کیوں ہوگا؟ کس طرح حساب لیں گے؟ جواب، قبر خاص اس گڑھے کا نام نہیں جس میں مردے دفن کیے جاتے ہیں، بلکہ اس برزخی حالت کا ہے، حالت سے متعلق کر کے برزخی حالت کا نام ہے جو مرنے اور قیامت میں اٹھنے کے درمیان ہے۔ اس حالت میں انسان کہیں بھی ہو، اس کی روح کو جسم کے اصلی اجزاء سے متعلق کر کے اس سے سوال و جواب ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر جسم انسانی شیر یا مچھلیوں کے پیٹ میں ہے، یا جل کر اور راکھ ہو کر میدان میں اڑ رہا ہے، یا دریا میں بہہ رہا ہے، کہیں بھی ہے، اس کی روح کو اس سے متعلق کر کے وہاں ہی سوال جواب کر لیے جاتے ہیں۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے تو فرشتہ وہیں آ کر تمام نقش و نگار بھی کر جاتا ہے اور اس کی تقدیر بھی لکھ جاتا ہے، مگر ماں کو خبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح شیر وغیرہ کے پیٹ میں ہی حساب ہوتا ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا، قصد فرمایا، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تعلق اس آیت کا پہلے سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ حق تعالیٰ نے پہلی آیت میں انسان کی داخلی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا، اب خارجی نعمتوں کا ذکر فرمایا جو کہ زمین وغیرہ سے ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلے ہم کو زندگی بخشنے کا ذکر فرمایا گیا تھا، اور اب زندہ رہنے کے اسباب کا، کیونکہ زمین کی نعمتوں کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے، مگر چونکہ زندگی اصل ہے اور نعمتوں سے نفع حاصل کرنا اس کی فرع، اس لیے زندگی کا ذکر پہلے فرمایا، ان کا بعد میں۔ تیسرے یہ کہ کفار کہہ سکتے تھے ہمیں رب نے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اتفاقیہ اسباب جمع ہو گئے اور ہم پیدا ہو گئے، لہذا ہم پر رب کا کوئی احسان نہیں، ہم پیدا ہو گئے۔ سورج سے دانہ پکا، اس سے آٹا بنا، جو ہمارے والد کے پیٹ میں جا کر خون بنا، اور خون نطفہ بن کر ماں کے رحم میں آ گیا اور ہم پیدا ہو گئے۔ اس میں رب کا کون سا احسان ہے؟ اس وہم کی تردید کے لیے اب فرمایا گیا کہ یہ تو سوچو کہ یہ اسباب کس نے پیدا فرمائے اور ان میں یہ تاثیریں کس نے بخشی؟ کہنا پڑے گا کہ رب نے، لہذا احسان رب ہی کا ثابت ہوا۔ تفسیر، هو الذی خلق،
قرآن کریم میں هو الذی کبھی تو اللہ کی رحمت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی اظہار قدرت کے لیے۔ یہاں دونوں مقصد ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت والا ہے یا وہ رحمت والا ہے۔ کبھی کسی خاص بندے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے بھی هو الذی آتا ہے، جیسے هو الذی ارسل رسولا، اللہ وہ شان والا ہے جس نے ایسی شان والے محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ یہاں حضور کی شان کا اظہار مقصود ہے کہ اگر میری شان دیکھنا ہے تو میرے اس محبوب کی شان دیکھو۔ بے دیکھی چیز کو ان مظاہر سے جانا جاتا ہے، جان کو اعضاء کے حرکات سے معلوم کرتے ہیں، ایسے ہی رب کو عالم کے حالات سے معلوم کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خلق قدرت کے معنی میں ہے، یعنی اس رب نے تمہارے لیے زمین کی ساری نعمتوں کو مقرر فرمایا، کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت نہ تو ساری چیزیں پیدا ہوئی تھیں نہ سارے انسان۔ اب آیت کا مقصد یہ ہوا کہ جو کچھ پیدا فرمایا جا چکا وہ تمہارے لیے تھا، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اور کرے گا وہ سب تمہاری ہی خاطر۔ لکم اس میں لام نفع کا ہے، یعنی تمہارے نفع کے لیے چیزیں پیدا ہوئی کہ جس سے تم دینی یا دنیاوی نفع حاصل کرو، یعنی بعض چیزوں کو کھانا، بعض کو پہننا، بعض کو پینا وغیرہ، یہ دنیاوی نفع ہیں۔ بعض چیزوں سے بچ کر ثواب حاصل کرنا، ان سب چیزوں کو دیکھ کر خالق کو پہچاننا وغیرہ دینی نفع ہے۔ ما فی الارض جمیعا، اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی ساری چیزیں، خواہ وہ زمین پر ہوں یا زمین میں ہوں، سب ہمارے نفع کے لیے پیدا کی گئی کہ بلا وسیلہ یا وسیلے سے یہ سب ہمارے کام میں آتی ہیں۔ عمدہ غذائیں، پاکیزہ خوشبوئیں، دل پسند آوازیں، حسین صورتیں و لذیذ چیزیں بلا واسطہ ہمارے لیے ہیں، اور لکڑی، لوہا، تیر، کمان، رسی وغیرہ اسی لیے بنی کہ ان کے ذریعے ہم غذائیں حاصل کریں، اور بیماری اور مشقت ہماری عبرت کے لیے پیدا فرمائی گئی۔ موت اس لیے بنی تاکہ دنیاوی نعمتوں سے ہمارے اگلے اور پچھلے لوگ نفع حاصل کریں۔ اگر سب پیدا ہوتے اور کوئی نہ مرتا تو زمین بھی تنگ ہو جاتی اور روزی بھی، اور بے شمار لڑائی جھگڑے واقع ہوتے، اور پہلے لوگ حکومت پر قائم رہتے اور پچھلے اس سے محروم، اور مشقتیں اور مصیبتیں بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے بنی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی کارخانہ ہی نہ ہوتا، اگر چور نہ ہوتا تو پولیس کا محکمہ نہ بنتا اور لاکھوں آدمی بیکار رہتے، اگر جرم نہ ہوتے تو کچہریاں ویران ہوتی، اگر دشمن نہ ہوتا تو فوج کا محکمہ بیکار تھا، اگر سردی گرمی کی مصیبت نہ ہوتی تو اونی کپڑے کے کارخانے اور خس خانے، پنکھے وغیرہ کچھ نہ ہوتے، اگر بھوک نہ ہوتی تو سارے باورچی بیکار تھے، اگر بیماری نہ ہوتی تو دوا اور شفا خانے بیکار، اور حکیم، عطار اور جراح سب رائیگان جاتے۔ غرض کہ ان مصیبتوں نے ہی دنیا کو آباد فرمایا، حتیٰ کہ زہر قاتل اور سانپ وغیرہ بھی بہت دواؤں میں کام آتے ہیں۔ بہرحال سب چیزیں ہمارے ہی نفع کے لیے ہیں۔ تفسیر عزیزی، ثم استوى الى السماء، استوا سوی سے بنا ہے، جس کے معنی ہے برابری اور مساوات، اسی لیے سیدھی چیز کو مستوی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اجزاء آپس میں برابر ہوتے ہیں، نہ تو اونچے نیچے اور نہ ٹیڑھے۔ پھر اس کا استعمال قصد اور ارادے کے لیے ہونے لگا۔ عرب والے بولتے ہیں استوا کالسهم مرسل، یعنی اس کا چھوٹے ہوئے تیر کی طرح قصد کیا۔ چونکہ پہلے معنی یعنی برابری سے رب تعالیٰ پاک ہے، اس لیے دوسرے ہی معنی مراد ہیں۔ چونکہ
زمین کی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہی پیدا فرمائی گئی تھی، اور زمین کی ساری چیزیں آسمانی مدد، بارش اور چاند، سورج، ستارے وغیرہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، اس لیے آسمان کو بھی پیدا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصود زمین ہے، کیونکہ ہم اسی پر ہی رہتے ہیں، اور زمین کے لیے آسمان بنایا گیا، اس لیے یہاں ثم ارشاد فرمایا گیا۔ خواہ آسمان زمین سے پہلے بنا ہو یا بعد میں، لیکن ہے زمین کے تابع، اس لیے درجے اور رتبے میں زمین سے پیچھے ہی ہے، اس لیے ثم صحیح ہے۔ ہماری اس تقریر سے بہت بڑا اعتراض اٹھ گیا، جس کو ہم اعتراض جواب کے موقع پر عرض کریں گے۔ سما، اونچی چیز کو بھی سما کہتے ہیں اور آسمان کو بھی، مگر یہاں آسمان مراد ہے، جیسے کہ آئندہ عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ سما، اونچی چیز کو بھی سما کہتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ آسمان بھی ہمارے لیے ہی بنا ہے، تو آسمان تو ہمارے لیے آسمان، فسواہن، یہاں سوا برابر کرنے اور ٹھیک کرنے کے معنی میں ہے، یعنی آسمانوں کو ایسا ٹھیک بنایا کہ اس میں کہیں بھی سوراخ یا شگاف یا ٹیڑھا پر نہ رہا۔ سما، سبع سماوات، اس سے معلوم ہوا کہ آسمان 7 ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ماں عرش کرسی کے 7 ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ، لہذا ماں کرسی، عرش کرسی کے 9 ہوئے۔ پرانے فلاسفہ 9 مانتے ہیں، اور اس آیت کے یہی معنی کرتے ہیں۔ آسمانوں کے 7 ہونے میں عجیب حکمت ہے، کیونکہ ہر آسمان پر ایک سیارہ ہے۔ اگر آسمان ایک ہی ہوتا اور سب سیارے تارے ایک پر ہوتے تو زمین کا انتظام درہم برہم ہو جاتا۔ وہ اس طرح کہ پہلے آسمان پر چاند ہے اور چوتھے پر سورج، سورج سے غلہ وغیرہ پکتا ہے، اور چاند اور دیگر سیاروں سے اس میں رنگت و لذت پیدا ہوتی ہے۔ پھر سورج کبھی قریب آ جاتا ہے اور کبھی دور، جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں، ہر موسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سورج پہلے آسمان پر ہوتا تو سخت گرمی کی وجہ سے جاندار فنا ہو جاتے اور کھیت باغ جل جاتے، اور اگر چاند چوتھے آسمان پر ہوتا تو اتنی ہلکی شعاعیں زمین تک پہنچتی جو کہ پھلوں میں رنگت و لذت پیدا کرنے کے لیے کافی نہ ہوتی۔ لہذا جس سیارے کا زمین سے جس قدر دور رہنا مناسب تھا، اس کو اسی قدر دور رکھا گیا۔ انہی فاصلوں کے فرق کے لیے 7 آسمان بنائے گئے، اور ان میں صدہا حکمتیں ہیں جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں، جس کو دیکھ کر بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا وہو بکل شیء علیم۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ رب نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا بہت علم کے ساتھ پیدا فرمایا، یوں ہی بے فائدہ نہ بنایا۔ جس چیز کو جہاں رکھا اور جس کو جیسا بنایا اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح عالم کا ذرہ ذرہ ہمارے علم میں ہے، ایسے ہی تمہارے جسم کے سارے اجزاء ہمارے علم میں ہیں، خواہ وہ اجزاء تمہارے مرنے کے بعد ہوا میں اڑ جائیں یا پانی میں بہہ جائیں یا ذروں سے مل جائیں، اور پھر ان پر پراگندہ اجزاء کو جمع کر کے ان میں دوبارہ روح ڈال دینا ہمارے واسطے کوئی مشکل نہیں۔ مشکل تو اسے ہو جس کے علم میں کچھ کمی ہو یا قدرت میں، لہذا تم قیامت کا انکار نہ کرو۔ غرض کے سارا عالم اجسام انسان کے لیے بنا، اس لیے آدم علیہ السلام تمام مخلوق سے پیچھے ہوئے، اور جب انسان فنا ہوں گے تو قیامت آ جائے گی، اور جن بستیوں پر انسانوں کے گناہ کی وجہ سے عذاب آئے وہاں ساری مخلوق فنا کر دی گئی کہ جب اصل مقصود نہ رہا تو تابع چیزوں کا رہنا بیکار۔ خلاصہ تفسیر، حق تعالیٰ نے جب اپنی پہلی نعمت یعنی انسان کو زندہ کرنا یاد دلایا تو اب ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن پر زندہ رہنا موقوف ہے، یعنی تم اس رب سے کیوں منہ موڑتے ہو جس نے تم کو نیست سے ہست کیا اور پھر موجود کر کے تم کو یوں ہی بے سر و سامان نہ چھوڑا، بلکہ اس نے محض تمہاری خاطر زمین اور اس کی ساری نعمتیں پیدا فرمائی،
اور چونکہ زمین کی نعمتیں آسمانی اثرات کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی، اس لیے آسمان کو بھی تمہاری ہی خاطر بنایا، اور چونکہ ایک یا دو آسمانوں سے زمین کا انتظام مکمل نہیں ہوتا، اس لیے تمہاری ہی خاطر آسمان ساتھ بنائے، اور چونکہ زمین و آسمان میں تعلق کے بغیر بھی زمین کی نعمتیں نہیں بن سکتی، اس لیے تمہاری خاطر ان دونوں میں ایسا تعلق پیدا فرمایا کہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے اور زمین سے ملتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کے اسرار اور مصلحتیں اس کو معلوم ہیں، غرض کہ اے انسانوں یہ ساری کائنات تمہاری خاطر بنی ہے، پھر بھی اگر تم ہمارا احسان نہ مانو تو بہت تعجب ہے۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں انسان کے نفع کے لیے بنائی گئی، اسی لیے انسان کو ساری مخلوقات سے پیچھے پیدا فرمایا، کیونکہ سامان پہلے جمع کیا جاتا ہے اور جس کی خاطر یہ سامان ہو وہ بعد میں آتا ہے۔ اگر کہیں جلسہ واز ہو تو فرش و تخت و روشنی، صفائی وغیرہ کا انتظام پہلے ہو جائے گا، سننے والوں کا اجتماع بھی پہلے ہو جائے گا، اور مولوی صاحب کی تشریف آوری بعد میں ہوگی۔ وہ جو حدیث قدسی میں آتا ہے، اے محبوب لولاک لما خلقت الافلاک، اس کی پوری تائید ہوتی ہے۔ اگر حدیث ضعیف کی تائید قرآن سے ہو جائے تو خوی ہو جاتی ہے، لہذا یہ حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو اب خوی ہے۔ برات کا کھانا دانا براتیوں کے لیے اور براتی دلہا کے طفیل میں، عالم کا بناؤ انسان کے لیے اور انسان حضور کے لیے، اس لیے حضور تمام نبیوں سے پیچھے آئے کہ اصلی مقصود پیچھے ہونا ہے۔ حضور کی تشریف آوری سارے پیغمبروں کے بعد اسی لیے ہوئی کہ مقصود ذات اوست اگر جم لگی طفیل، نیز انسان تمام چیزوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن وہ تمام چیزیں انسان کے بغیر رہ سکتی ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ انسان بادشاہ ہے، باقی سب خدام، کیونکہ خادم بغیر آقا کے اکثر گزر کر لیتا ہے، لیکن آقا بغیر خادم نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ، آنا کے غنی ترانند محتاج، آنا کے غنی ترانند کے غنی ترانند محتاج ترانند، انسان ہر چیز سے نفع حاصل کرتا ہے، دیگر چیزوں میں یہ وصف نہیں۔ فرشتے کھانے پینے سے دور، جنات مکانات وغیرہ سے بے پرواہ، جانور لباس وغیرہ کے غیر محتاج، اور غذائیں بھی ان کے لیے معمولی اور خاص، مگر حضرت انسان کو ان سب چیزوں کی حاجت۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی ہزارہ قسمیں، چاول ہزارہ ترکیب سے استعمال کیے جائیں، کپڑوں میں سینکڑوں وضع قطع، مکان کی صدہ قسمیں، پتہ لگا کہ سب چیزیں انہی حضرت کے لیے بنی ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو چیزیں نفع کے قابل ہیں وہ سب حلال ہیں، یعنی جس کو شریعت نے حرام فرمایا وہ حرام، اور جن سے سکوت فرمایا وہ حلال، کیونکہ جب سب چیزیں ہمارے لیے بنی ہے تو ان کا حلال ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہابیوں اور دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز حضور پاک کے زمانے اقدس میں نہ ہو وہ سب بدعت اور حرام ہے، جس سے لازم آیا کہ اعراب والا قرآن شریف اور بخاری شریف وغیرہ پڑھنا، پلاؤ بریانی کھانا، ریل کی سواری وغیرہ سب حرام۔ کیا کوئی دیوبندی ایسا ہے جو اپنے اس اصول پر عمل کر کے دکھا دے؟ ٹرین میں بھی بیٹھ رہا، پلاؤ بھی کھا رہا، بریانی بھی کھا رہا، ریل کی سواری بھی استعمال کر رہا، وہ حضور کے زمانے میں نہیں۔ تیسرے یہ کہ آسمان کا وجود بھی ہے اور وہ مجسم ہیں اور ساتھ ہیں، قرآن مجید نے یہ بھی بتایا، اور توریت اول کے پہلے باب میں ارشاد ہوا کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اسی توریت شریف کے 7ویں باب میں طوفان نوحی کے بیان میں ذکر ہوا
کہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ 8ویں باب میں فرمایا گیا کہ آسمان کی کھڑکیاں بند ہو گئیں وغیرہ وغیرہ۔ انجیل متی کے 3 باب میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دریا میں غوطہ لگا کر، انجیل متی کے 3 باب میں ہے کہ باہر آئے تو ان کے لیے آسمان کھل گیا۔ انجیل لوقا کے 18ویں باب میں ہے کہ اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا دے۔ اسی طرح مکاشفات یوحنا کے 8ویں باب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں پر تارے ہیں۔ ہندوؤں کے وید اور پارسیوں کے وساطیر سے بھی آسمانوں کے متعلق اس قسم کے مضامین ثابت ہیں۔ غرض کے ہر مذہب کی الہامی اور غیر الہامی کتابوں سے آسمانوں کا ثبوت ملتا ہے۔ پرانے فلاسفہ بھی اس کے قائل رہے، مگر ایک دیوانہ فلسفی جس کا نام فیثاغورس ہے، اس نے آسمانوں کا انکار کیا۔ اس کی اس بات پر کسی عقل مند نے دھیان نہ دیا۔ اس زمانے کے فلاسفہ نے اس قول کو دیوانوں کی بڑھ سے زیادہ وقت نہ دی، مگر اب کچھ عرصے سے یورپ میں یہ عقیدہ بہت پھیلا اور ان کی تقلید میں بعض ہندوستان کے فیشنی مسلمان بھی آسمان کا انکار کرنے لگے، اور سید احمد خان علی گڑھی کے مقلدین نے جہاں جنت و دوزخ کی آیتوں میں تعویلیں کی، ویسے ہی یہ بھی کہا کہ آسمان سے مراد انتہائی نظر ہے اور یہ تارے وغیرہ بغیر آسمان کے موجود ہیں اور آسمان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کا کلام محض لغو اور باطل ہے کہ اس میں ساری آسمانی کتابوں کا انکار ہے اور محسوسات کی مخالفت۔ ان کے پاس آسمان کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ چوتھے یہ کہ آسمان دور رہ کر بھی زمین کو فیض برابر دے رہا ہے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ گر ہو کر تمام عالم کو فیض دیں تو ہو سکتا ہے زمین آسمان سے کبھی بے پرواہ نہیں، امتی حضور سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آسمان دیتا ہے، زمین لیتی ہے، ایسے ہی حضور دینے آئے، ہم لینے کے لیے آئے۔ تفسیر صوفیانہ۔ وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جس نے تمام جسمانی اور روحانی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا کہ وہ سب تمہارے کام آئیں، اور تم کو ان کے لیے نہ بنایا کہ تم ان میں پھنس کر رب کو بھول جاؤ، بلکہ تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بلکہ خاص اپنے لیے، جیسے خود فرمایا کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے بندے میں نے کوئی کام تیرے غیر کی خاطر نہ کیا، تو بھی اپنا کام، کوئی کام میرے غیر کے لیے نہ کر۔ جس قدر تو میرے لیے ہوگا اسی قدر میں تیرا ہوں گا۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ اللہ کا جو ہو رہتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور سوا انسان کے کسی میں استعداد نہیں کہ وہ اللہ کا ہو رہے اور اللہ اس کا ہو جائے۔ حکایت تفسیر روح البیان سورہ راز شریف میں فرمایا گیا کہ ایک بزرگ سے رب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عالم کی ساری چیزیں تیرے لیے بنائی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عبادتیں پیش کی۔ ارشاد الہی ہوا کہ یہ عبادتیں بھی تو نے اپنے لیے ہی کی تھی تاکہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت حاصل کر لے، بتا میرے لیے کیا کیا؟ عرض کیا مولا پھر تیرے لیے کون سا کام ہوتا ہے؟ فرمایا کہ میرے پیاروں سے محبت اور میرے دشمنوں سے عداوت، لہذا پھر تیرے لیے کون سا کام؟ لہذا نماز و حج وغیرہ ادا کرنا عبادت ہے، اور ان عبادات سے محبت کرنا رب کی محبت ہے۔ عبادت اپنے لیے ہے، عبادت سے محبت رب کے لیے ہے۔ عبادت کرنا شریعت ہے، عبادت سے محبت کرنا طریقت ہے۔ رب فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو عبادت تو کرے مگر بوجھ جان کر رب اس سے ناراض ہے۔ اسی لیے صوفیاء اکرام کے نزدیک جنت کے لیے عبادت کرنا کمال نہیں، محض رضائے الہی کے لیے چاہیے۔ اور جس طرح آسمان و زمین کو تیری خاطر بنایا،
اسی طرح تو بھی اپنے دنیا کے کاروبار بھی میری ہی رضا کے لیے کر، خود اس لیے کھا پی کہ تو اس سے عبادت کرے، بچوں کی اس لیے پرورش کر کہ یہ میرا حکم ہے، اور وہ رب تعالی اپنی ہر مخلوق کے ہر حال کو بخوبی جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔